اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سب پیارے پیارے بچوں، میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب نمازوں کو پرائیورٹی دے رہے ہوں گے، بالکل ٹائم پر نمازیں پڑھ رہے ہوں گے اور پوری کوشش کر رہے ہوں گے کہ کوئی بھی نماز ان 10 دنوں میں تو خاص طور پر مس نہ ہو۔ یاد رکھیں، اگر آپ ابھی سے اپنی پرائیورٹی پر نماز کو رکھیں گے تو آپ کی نماز کبھی بھی مس نہیں ہوگی۔ پیارے بچوں، آج میں آپ کو ذکر کے حوالے سے بتاؤں گی، یعنی ہمارا نیکسٹ ٹاسک جو ہم ان دنوں میں یہ کام کریں گے وہ کیا ہے؟ ذکر۔ اب مجھے بتائیں کہ ذکر کیا ہوتا ہے؟ کیا ذکر کسی کھانے کی چیز کا نام ہے؟ کوئی پھل ہے؟ سوچیں، یا ذکر کسی جگہ کا نام ہے؟ نہیں، تو ذکر کیا ہے؟ ذکر کہتے ہیں ریممبرنس کو۔ کس کو ریممبر کرنا ہے ہم نے؟ جیسے آپ یاد کرتے ہو اپنی نانی جان کو، نانا جان کو یاد کرتے ہو، یا اپنی خالہ کو یاد کرتے ہو، یا اپنی کسی فرینڈ کو یاد کرتے ہو، تو اصل میں کون سے لوگ یاد آتے ہیں؟ جن سے ہم محبت کرتے ہیں۔ لیکن ہم سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے نا۔ تو ہمیں سب سے زیادہ پھر کون یاد آنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو پھر جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں تو کیا ہم اس کو اتنا یاد بھی کرتے ہیں کہ نہیں؟ اب جیسے آپ دیکھیں کہ اگر مجھے کوئی یاد آتا ہے، جیسے میری کوئی فرینڈ چلے مجھے یاد آتی ہے، تو میں کیا کرتی ہوں؟ میں فوراً اس کو فٹافٹ سے میسج کرتی ہوں یا اس کو کال ملا لیتی ہوں۔ اور اگر مجھے میری خالہ یا مجھے میری نانی جان یاد آ جائیں تو میں فٹافٹ سے ان سے ملنے چلی جاتی ہوں۔ لیکن پیارے بچوں، اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد آئے تو پھر ہم کیا کریں؟ کیا ہم ان کو فون میں لا سکتے ہیں یا ہم ان سے ملنے جا سکتے ہیں؟ نہیں نا۔ تو پھر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کیسے یاد کریں گے؟ ذکر کے ذریعے یاد کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پیارے پیارے اچھے اچھے نام سے پکار کے اس کو یاد کریں گے، تسبیحات پڑھیں گے، اللہ کی پاکی بیان کریں گے، اللہ کا شکر ادا کریں گے، اللہ سے دعا کریں گے۔ اور بچوں، میں نے آپ کو جو پچھلا ٹاسک نماز بتائی تھی، تو نماز کیا ہے؟ نماز میں بھی تو ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں نا، تو وہ بھی ذکر ہے۔ کیسے وہ ذکر ہے؟ کیونکہ دیکھیں اس میں بھی ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اس کی پاکی بیان کرتے ہیں، ہم نماز میں قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، تو وہ بھی ذکر ہے، یعنی قرآن کی تلاوت بھی ذکر ہے۔ تو بچوں، آج سے ہم روز کوئی نہ کوئی ذکر کے حوالے سے بات کریں گے کہ کون کون سے ذکر ہیں جو ہم ان دنوں میں پڑھ سکتے ہیں۔ ان 10 ڈیز میں ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بیسٹ طریقے سے کیسے یاد کر سکتے ہیں؟ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے ایک اچھی سی نوٹ بک بنانی ہے جس میں آپ یہ سارے اذکار لکھیں گے۔ آپ کو پتا ہے کہ آپ کی اس جو آپ نوٹ ڈاؤن کریں گے، اینجلز آپ کے یہ سارے پیارے پیارے نوٹس جو ہے نا، آپ کی ایفرٹ جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دکھائیں گے، اور اس سے اللہ پتا ہے نا کتنے خوش ہو جائیں گے کہ یہ میرا جو بچہ ہے یا بچی ہے، یہ کتنے پیارے پیارے نوٹس بنا رہی ہے مجھے یاد کرنے کے لیے۔ اور جب آپ اس کو پڑھیں گے، اس کو جب آپ لکھیں گے اور پھر جب آپ اس کو سنیں گے بھی، تو آپ کو کتنا زیادہ ثواب ملے گا۔ اور آپ کے نوٹس جب کوئی اور پڑھے گا نا تو اس کو بھی ثواب ملے گا، اور اس کے پڑھنے کی وجہ سے آپ کو ڈبل ثواب مل جائے گا۔ اچھا بچوں، مجھے یہ بتائیں کہ ہمیں اللہ کا ذکر کتنا کرنا چاہیے؟ تھوڑا سا یا زیادہ سا؟ انلمیٹڈ۔ جی، اللہ سبحانہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ آپ
اللہ تعالیٰ کا ذکر کیسے کریں؟ ذکرن کثیرن، بہت زیادہ. ایسے نہیں کہ کبھی یاد آیا تو کر لیا اور کبھی تھوڑا سا کیا اور کبھی بالکل ہی بھول گئے. نہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کو زیادہ یاد کرو. تو پھر اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ کو کثرت سے بہت زیادہ یاد کرنا ہے، صبح و شام، ہر نماز کے بعد. آپ کو پتا ہے کہ ذکر کرنے کے بھی فائدے اور بینیفٹس ہوتے ہیں. سب سے پہلے تو دیکھیں کہ جب آپ ذکر کرتے ہیں نا تو آپ اتنے زیادہ اسٹرانگ ہو جاتے ہیں کہ شیطان آپ کا جو ہوتا ہے نا وہ ویک ہو جاتا ہے آپ سے، اور ویک ہونے کے بعد وہ بھاگ جاتا ہے. جیسے ہی آپ ذکر شروع کرتے ہیں نا، جیسے آپ نے کہا لا الہ الا اللہ، جیسے ہی آپ نے یہ کہا تو شیطان تو اتنا دور بھاگ جاتا ہے. تو ہمیں کیا بینیفٹ پتہ لگا کہ شیطان کو اگر دور بھگانا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ذکر کرنا ہے، اور ذکر ہمیں اسٹرانگ کرتا ہے. اور بچوں، یہ جو ہمارا دل ہے نا، یہ بھی کبھی کبھار رسٹی ہو جاتا ہے، ڈسٹی ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے. تو اب ہم اپنے دل کو کیسے پالش کریں، کیسے صاف کریں؟ اندر ہاتھ ڈال کر تو دل کو صاف نہیں کر سکتے نا. تو پیارے بچوں، جب آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں تو آپ کا دل کیا ہو جاتا ہے؟ بالکل کلین، بالکل پالش ہو جاتا ہے، نیٹ اینڈ کلین، صاف ستھرا، ٹائڈی اینڈ شائنی. اور اللہ تعالیٰ آپ کا فیس دیکھتے ہیں کہ آپ کا ہارٹ دیکھتے ہیں؟ کیا دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کتنی پیاری ہے اور یہ کتنی گوری ہے؟ نہیں نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو انسان کا دل دیکھتے ہیں کہ اس کا دل کتنا پیارا ہے، اس کے اخلاق، اس کے رویے، اس کا کردار کتنا پیارا ہے، وہ کتنا پاک صاف ہے. اسی لیے تو آپ دیکھیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشی تھے، یعنی کالے تھے، اور سلیو بھی تھے، غلام تھے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بڑے فیورٹ بن گئے تھے. کس وجہ سے؟ اچھے دل کی وجہ سے. تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے ان دنوں میں اپنے دل کی صفائی کرنی ہے. اور دل کی صفائی کیسے ہوگی؟ ذکر سے، اللہ کو یاد کر کے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے بیسٹ ذکر کون سا ہے. آپ کو آپ کی اسکرین پر بھی نظر آ رہا ہوگا، چلیں اس کو میرے ساتھ ساتھ پڑھیں. لا الہ الا اللہ. 3 ٹائمز پڑھیں اس کو. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. پیارے بچوں، یہ سب سے بیسٹ ذکر ہے، اور اس کا معنی کیا ہے؟ میرے ساتھ اس کو دیکھتے ہیں. لا کا مطلب نہیں، الہ یعنی کوئی معبود، کوئی گاڈ. لا الہ کا کیا مطلب ہوا؟ کہ کوئی گاڈ ہے ہی نہیں الا مگر اللہ، اللہ کے سوا، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی گاڈ نہیں ہے. تو آپ دیکھیں کہ اس کا کتنا پیارا مطلب ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہم دکھا رہے ہیں کہ ہم آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کو کتنے پیار سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے سوا تو کوئی ہے ہی نہیں، آپ ہی صرف ایک گاڈ ہیں. تو آپ سوچیں کہ ان الفاظ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنے خوش ہوتے ہوں گے. اور بچوں، یہ کتنا ایزی ذکر ہے نا، ہم سب کو یہ آتا ہے. کیا کسی کو یہ الفاظ نہیں آتے؟ نہیں، یہ تو ہمیں بچپن سے گھر میں سکھا دیے جاتے ہیں. اس کو تو کسی کو یاد کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے سے، آسان سے یہ لفظ ہیں تو یہ چھوٹے سے اور ایزی سے، لیکن بہت زیادہ پاورفل ہیں. اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس ذکر کی امپورٹنس کیا ہے، اس ذکر کی فضیلت کیا ہے. سب سے پہلے تو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ سب سے بیسٹ ذکر ہے. جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بچوں آپ کو یاد ہے نا کہ جب بھی رسول اللہ کا نام آئے گا تو ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ کو پتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے تو اس کا بھی آپ کو
10 रिवॉर्ड्स मिल जाते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अफजल ज़िक्र यानी दी बेस्ट ज़िक्र क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। और अफजल शुक्र, जो शुक्र होता है थैंक्स जो आप कहते हैं, वो क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह है। सो चिल्ड्रन, इफ समवन आस्क यू कि सबसे बड़ा सबसे बेस्ट जिक्र कौन सा है, व्हाट आर यू गोइंग टू से? जी, ला इलाहा इल्लल्लाह। इट्स सो इजी टू से, राइट? और आपको पता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसका आखिरी कलमा, जिसके आखिरी वर्ड्स ला इलाहा इल्लल्लाह होगा वो जन्नत में दाखिल होगा। यानी जो शख्स मरने वाला हो और वो मरने से पहले अगर ये वर्ड्स कह लेगा तो वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। तो हमें इन दिनों में अल्लाह सुब्हाना ताला से ये दुआ भी करनी चाहिए कि अल्लाह सुब्हाना ताला हमें उन ब्लेस्ड लोगों में शामिल फरमाए जिनको मरने से पहले ये प्यारे प्यारे कलमात जो पढ़ सकें, जिनके ये लास्ट वर्ड्स होंगे वो कहाँ जाएंगे? जन्नत में जाएंगे। तो सोचें कि अगर हम सब हमेशा अपनी ज़िंदगी में ला इलाहा इल्लल्लाह कहते रहेंगे तो हम उसके यूज़ टू हो जाएंगे, हमें वो पढ़ने की आदत हो जाएगी। और जब हमारी मौत का वक्त आएगा तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की मदद से हमारी ज़ुबान इसको फटाफट से पढ़ लेगी और ऑटोमेटिकली हमारी ज़ुबान से निकलेगा क्योंकि हम उसके यूज़ टू हो चुके होंगे। अब बच्चों हम देखते हैं कि हम इसको कब कब पढ़ सकते हैं। अब देखें, जब हम शॉपिंग पर जाते हैं तो आंखों से देखते हैं, हाथों से शॉपिंग कर रहे होते हैं और पैरों से चल कर जाते हैं, लेकिन हमारी ज़ुबान तो बिल्कुल फ्री होती है। तो फिर क्या करना है? अपनी ज़ुबान को भी बिजी रखना है। तो सोचें, इतने सारे काम करते हुए, ख़रीदारी करते हुए हमारी ज़ुबान भी बिजी रहेगी और हमारे काम भी हो जाएंगे और हम अल्लाह सुब्हाना ताला को भी याद करते रहेंगे। और फिर बच्चों, जब आप शॉपिंग मॉल जा रहे होते हैं तो आप किस में जाते हैं? अक्सर बच्चे गाड़ी में या बाइक्स पर या रिक्शे में जाते हैं। और जैसे हम स्कूल जा रहे होते हैं तो हम अपनी बस पर जाते हैं, वैन में जाते हैं। तो जाते हुए हम क्या कर रहे होते हैं? सिर्फ ऐसे पटर 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 बातें। तो उन बातों से बचने की बजाय और फजूल सी बातें करने की बजाय हम अपनी ज़ुबान को आते हुए जाते हुए गाड़ी में फ्री टाइम में हम अल्लाह ताला को याद करके वो वक्त गुजार सकते हैं और सवाब कमा सकते हैं। और आपको पता है, आप अल्लाह सुब्हाना ताला को जब याद कर रहे होते हैं तो आपको कौन याद कर रहा होता है? जी, अल्लाह ताला भी आपको याद कर रहे होते हैं और वो अपने एंजल्स से कहते हैं कि देखो ये मेरा बंदा और बंदी, ये बच्चे मुझे याद कर रहे हैं। इसी तरह बच्चों, आप घर में कोई भी काम कर रहे हो, पौधों को पानी दे रहे हो या मामा की कुकिंग में हेल्प करा रहे हो या फिर आप कुछ खेल रहे हो, तो भी आप अपनी ज़ुबान से ये कलमात कहकर अल्लाह सुब्हाना ताला को याद कर सकते हैं। और जब आपकी मामा कुकिंग कर रही हो तो आपने क्या करना है? अपनी मामा को भी रिमाइंड करवाना है कि मामा आप इतना ज़्यादा टाइम किचन में लगा देती हैं, तो आप साथ साथ अपनी टंग को भी यूज़ करके इस बिजी टाइम को और बेनिफिशियल बना सकती हैं। खाना पकाते हुए अल्लाह ताला का जिक्र करें तो खाना भी मज़ेदार बनेगा और सवाब भी मिल जाएगा। यानी कि आप देखें, जिक्र के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम किसी फारिग वक्त में बैठकर ही करें, हम चलते फिरते अपने कामों के साथ भी अल्लाह सुब्हाना ताला को याद कर सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।